أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کو تلاش کرو. بزرگ علماء سے بارہا سنا اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دنیا بھی دین ہوتی تھی. ان کا ہر کام آخرت کے لیے ہوتا اور وہ زندگی کے ہر معاملے کو ایسے کرتے جیسے کوئی مسافر ہو جس نے کچھ ہی دیر میں کسی دوسرے مقام پر کوچ کر جانا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تجارت، تعلقات، خوشیاں، جہاد، کھیل، رشتے، کھیتی باڑی، سیاست، دکانداری، ہر چیز آخرت کی روشنی میں بسر ہوتی تھی. ان کی زندگی کا کوئی گوشہ آخرت کی فکر سے آزاد نہیں تھا. میں نے بھی اپنی زندگی کو اس طرح بنانے کی کوشش کی کہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھوں. اس کے لیے موت کے مراقبے کیے تاکہ موت کا دھیان رہے. لیکن جیسے ہی مراقبہ ختم ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا جیسے پھر دنیا میں مشغول ہو گیا ہوں. مجھے کوئی ایسا جملہ نہیں مل رہا تھا جو دنیا کے کاموں میں مصروف رکھتے ہوئے بھی آخرت دکھا دے. میں چاہتا تھا کہ میرے ہر عمل میں آخرت کی کمائی ہو اور ہر معاملے میں آخرت یاد آتی رہے. قرآن کریم نے یقیناً میری زندگی بدل دی. اسی کشمکش میں قرآن کریم کو کھولا اس امید کے ساتھ کہ کوئی ایسا جملہ مل جائے جو دل کی دنیا بدل دے، آنکھوں کی بینائی کو بصیرت عطا کرے اور مجھے میرے اصل مقصد کی طرف واپس لے جائے. 10-15 منٹ کی تلاش کے بعد یہ آیت سامنے آئی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کو تلاش کرو. یہ جملہ پڑھنا تھا کہ میری زندگی کی ہر نعمت سامنے آ کھڑی ہوئی اور دعوت دینے لگی کہ میرے ذریعے آخرت کے گھر کی تلاش کرو. میں نے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کیا. میں نے ڈائری کے اوپر پڑے قلم کو دیکھا اور سوچا کہ کیا میں نے اس کے ذریعے کبھی آخرت کے گھر کی تلاش کی ہے؟ اللہ نے مجھے بولنے کا ہنر اور سننے والے کان عطا کیے. کیا میں نے اس سے محض دنیاوی گفتگو میں استعمال کیا؟ کیا میں نے اپنی کتابیں محض دنیاوی پذیرائی کے لیے پڑھی ہیں یا وہ کسی کی آخرت میں روشنی کا سبب بنی ہیں؟ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور سوچا کہ کیا میرا رشتہ محض دنیاوی ہے یا میں نے اس سے آخرت کے لیے تیار کیا؟ میں نے غور کیا کہ کیا میری تعلیم و تدریس آخرت کے لیے مفید ہے؟ گھر، آفس، ہر چیز کو سوچا کہ ان نعمتوں کے ذریعے کیسے آخرت کی کمائی کر سکتا ہوں. معاملات اور تعلقات میں نے اپنے کلاسز، ورکشاپس، دوستوں، مہمان نوازی اور دیگر تعلقات کو آخرت کے تناظر میں دیکھا. یہ سب سوچنے کے بعد میری نیت کی ڈائریکشن بدلنے لگی. کھانے، پینے، سونے، جاگنے، آفس جانے، ہر لمحے میں آخرت کی فکر شامل ہونے لگی. جس کام کو ہاتھ لگاؤں یہ آیت میرے سامنے آ جاتی، آخرت کی نیت کرو. ہر فیصلہ، ہر عمل، ہر سوچ آخرت کے گرد گھومنے لگی. کیا ہم نے بھی آخرت کی کمائی کی ہے؟ دوستو، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہیں وہ صرف یہ دنیا کے لیے ہے یا کسی اور سفر کی زاد راہ بھی بن سکتا ہے؟ کیا ہم نے اپنی دولت، اپنے علم، اپنے تعلقات، اپنے ہنر، اپنے کام اور اپنی زندگی کی تمام چھوٹی بڑی نعمتوں میں آخرت کا کوئی چراغ جلایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی تمام تر سوچوں کو ایک سوچ یعنی آخرت کی سوچ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی غموں کے لیے کافی ہوگا، اور جس کی تمام تر سوچیں دنیاوی احوال میں پریشان رہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کسی وادی میں ہلاک ہو جائے. فیصلہ آپ کا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کا وقت، دولت، علم، ہنر، تعلقات، کاروبار، زبان یا تحریر، یہ سب آخرت کے لیے استعمال ہو رہا ہے
یا محض دنیا میں گزر رہا ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنی نعمتوں میں آخرت کی چراغ جلاتے ہیں یا نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔